بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب عدن کو کیا ہوا ہے؟ منیب بے حد پریشان تھا۔ دیکھیں سر، عدن کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دعا کرے عدن کو 48 گھنٹوں میں ہوش آ جائے، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے، عدن کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز ایسا تو نہ کہے۔ منیب کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اللہ صاحب بہتر کرے گا، ڈاکٹر نے منیب کو تسلی دی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہوں اس کا ذمہ دار، پر میں عدن تمہیں نہیں کھو سکتا، تم ہی میرا سب کچھ ہو، پر میں تمہیں زبردستی حاصل بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ کتنا مجبور ہو جاتا ہے نا انسان جب وہ کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہو، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی جان لے لیتا ہو، اور آپ اسی کو نہ حاصل کر سکو، نہ کھونے کی ہمت رکھتے ہو۔ حاصل سے لا حاصل کی تمنا تک انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز کو کھونا پڑ جاتا ہے، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بہت مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ عدن پلیز ہوش میں آ جاؤ، پلیز ایسا نہ کرو عدن، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے نکاح نہیں کرنا نا؟ ٹھیک ہے، نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جس کو تم پسند کرتی ہوگی میں تو خود تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، بس ایک بار ہوش میں آ جاؤ، صرف ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ منیب دل ہی دل میں عدن سے مخاطب تھا۔ السلام علیکم میجر غازان، آپ کو ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ ابھی میں مصروف ہوں، میجر غازان نے اپنی مصروفیات ظاہر کرتے ہوئے بعد میں بات کرنے کو کہا۔ میجر غازان، باس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، بولنے والے نے بھی بغیر توقف کے کہا۔ واٹ؟ میجر غازان کو جیسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا، وہ یکدم کھڑے ہو گئے۔ کیسے؟ میں ابھی ہاسپٹل آ رہا ہوں۔ میجر غازان یہ کہتے ہوئے تیزی سے بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میجر غازان، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ ہاسپٹل تک جانے کا سفر میجر نے جیسے کانٹوں کے اوپر طے کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ہاسپٹل پہنچ جائے، جہاں اس کا یار جیسا باس زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آئی سی یو میں میجر غازان کو دیکھتے ہی سر کی آنکھوں میں موجود ماند پڑتی چمک ایک بار پھر جگمگا اٹھی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ منیب نے پریشانی میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ سر کہاں سے ٹھیک ہیں آپ؟ کیا حالت ہو گئی ہے آپ کی؟ کون تھے وہ لوگ، کچھ پتہ چلا؟ میجر غازان آپ پریشان نہ ہوں، ہمارے لیے ہمارے وطن سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یہ را کے ایجنٹ کی چال تھی، وہ اپنی وہ فائل لینا چاہتے تھے جس میں ان کے اہم راز ہیں، جو ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ ہمارے گمنام ہیروز کو بھی سلام، جو ملک و قوم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ میجر غازان، مشن 143 کا کیا بنا؟ سر آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر بتاتا ہوں تفصیل سے۔ میجر غازان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بے فکر رہیں اور مجھے مشن 143 کی اپڈیٹ دیں۔ لیکن سر آپ میجر، اٹس مائی آرڈر۔ میجر راجر سر مشن اچھا جا رہا ہے، بس دعا کیجیے گا۔ اور سر آپ کے گھر والے نہیں آئے؟ نہیں غازان بیٹا، ان کو نہیں پتا بھی کچھ، اور بتانا بھی نہیں، ایسے سب پریشان ہوں گے۔ آپ ایک کام کریں، میرے گھر کال کر کے کہہ دیں میں ایک اہم کام پر ہوں، کچھ دن گھر نہیں آ سکوں گا۔ راجر سر، آپ ایک کام کریں، ایک انڈین آئی ڈی بنائیں فیس بک کی، لڑکی کے نام سے، ٹوٹل ڈیٹیلز بھی انڈین کی ہوں، کچھ دن تک آئی ڈی چلائیں، فضول لوگوں کو ایڈ کریں، ایک ہفتہ یا کچھ دن تک۔ اس کے بعد انڈین آرمی کے آفیسرز کو ایڈ کر کے ان سے اہم راز نکلوائیں، اس کا کسی کو بتانا نہیں، اور بالکل بھی شک نہ ہو کسی کو۔ راجر سر، اب آپ جا سکتے ہیں، اور مشن 143 کی اپڈیٹ دیتے رہیے گا اگر میں زندہ رہا تو۔ میجر غازان تڑپ اٹھا۔ پلیز سر ایسا نہیں کہیے باس۔ میجر غازان، موت تو ایک دن آنی ہے، آپ اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ راجر سر۔ میجر غازان باس کو سلوٹ کرتے ہوئے وہاں سے آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں باس کا چہرہ گھوم رہا تھا، اور باس کی تشبیہ تھی کہ کیسی بے بسی کی تصویر بنا بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔
اس کی آنکھوں میں ان کے ساتھ گزرے لمحے گھوم رہے تھے اور ہاتھوں کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی تھی۔ وہ مشن 143 کے بعد انڈین ایجنٹ سے باس کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔